السلام علیکم ویورز، ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کو ایک علاقہ میں جانا پڑا۔ وہاں کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے فوجیوں نے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی نہیں بنتے، ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اسی ایک اللہ کا سبق ساری دنیا کو سکھانے کے لیے نکلے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہاں تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، اور اگر نہیں تو میں تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو مرضی ہو وہ کریں، لیکن ہم تو اپنے دین سے اور اپنے اللہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ اس پر بادشاہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک کڑائی میں تیل ڈالو اور نیچے سے آگ جلاؤ۔ چنانچہ ایک بہت بڑی کڑھائی میں تیل ڈالا گیا اور نیچے سے آگ جلائی گئی، اور خوب زبردست طریقے سے اس تیل کو اس میں پکایا گیا۔ جب وہ بالکل پک گیا اور کھولنے لگا تو اس نے ان دو حضرات میں سے پہلے ایک صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب ان صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالا گیا تو وہ کباب کی طرح اس میں جل بھن گئے۔ کھولتا ہوا تیل تھا اور تپ رہا تھا اور پکا ہوا تھا، بس یوں ڈالا اور ان کی جان نکل گئی، ختم ہو گئے۔ اس کو دیکھ کر جو دوسرے صحابی تھے وہ رونے لگے۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دل کچھ نرم ہو گیا ہے اور اب یہ میری بات مان لیں گے، لہٰذا ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میری بات مان لو اور رونے کے بجائے اپنی جان بچا لو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھے دھوکہ ہو رہا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں ان کی جان کو یوں نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہاں مجھے کوئی خوف اور کوئی دہشت اور کوئی وحشت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جو ہی ان صحابی کو اس تیل میں ڈالا گیا ذرا سی دیر میں ان کی جان نکل گئی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی تو اس میں ڈالے گا تو میری بھی اسی طرح جان نکل جائے گی، پھر میرے پاس اللہ کی محبت میں قربانی دینے کے لیے کوئی دوسری جان نہیں ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے، اور کہنے لگے کہ اگر میرے پاس 100 جانیں ہوں تو میں یہ خواہش کروں گا کہ بار بار میری جان کو اس میں ڈالا جائے اور میں 100 مرتبہ اللہ کی محبت میں قربان ہو جاؤں۔